اگر کوئی شخص تمام انبیاء کو مانتا ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کو تسلیم نہیں کرتا، تب بھی اس کا ایمان سے، اسلام سے کوئی تعلق نہیں۔ اور اگر وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور رسالت کو تسلیم کرتا ہے، آپ کی نبوت ماننے کے بعد کسی اور کو آخری پیغمبر مانتا ہے، تو اس کا بھی دین اسلام سے کوئی تعلق نہیں۔ عقیدہ ختم نبوت قرآن و سنت کی نصوص قطعیہ سے ثابت ہے، قرآن کریم کی آیات مبارکہ سے ثابت ہے، احادیث مبارکہ کے ذخیرہ سے ثابت ہے۔ وہ فرماتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انہ سیکون فی امتی کذابون ثلاثون کلہم یزعم انہ نبی۔ حضور فرماتے ہیں قریب میری امت میں 30 جھوٹے دجال پیدا ہوں گے، 30 جھوٹے کذاب پیدا ہوں گے، کلہم یزعم انہ نبی۔ ان میں سے ہر ایک کا گمان یہ ہوگا، ان میں سے ہر ایک کا زوم یہ ہوگا، ان میں سے ہر ایک کی سوچ اور فکر یہ ہوگی، ان میں سے ہر ایک کا دعویٰ یہ ہوگا کہ وہ نبی اور رسول ہیں۔ حضور فرماتے ہیں، انا خاتم النبیین لا نبی بعدی۔ مسلمانوں سن لو، میں آخری پیغمبر ہوں، میں آخری رسول ہوں، میرے بعد کسی قسم کا کوئی نبی قیامت تلک نہیں آ سکتا۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت، وہ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان الرسالۃ والنبوۃ قد انقطعت فلا رسول بعدی ولا نبی بعدی۔ حضور فرماتے ہیں کہ نبوت اور رسالت کا سلسلہ ختم ہو چکا ہے، میرے بعد نہ رسول آ سکتا ہے، میرے بعد نہ کوئی نبی آ سکتا ہے۔ جناب ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، وہ فرماتے ہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان، آپ علیہ السلام نے فرمایا، انا آخر الانبیاء وانتم آخر الامم۔ فرمایا کہ میں آخری پیغمبر ہوں اور تم آخری امت ہو، میرے بعد نبی کوئی نہیں ہے اور آپ کے بعد کوئی دوسری امت کوئی نہیں ہے۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، وہ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یا ابا ذر، اے ابو ذر کان کھول کے سن لیجئے، اول الرسل آدم وآخرہم محمد۔ فرمایا کہ سب سے پہلے رسول جناب آدم علیہ السلام ہے اور آخری رسول میں محمد عربی ہوں صلی اللہ علیہ وسلم۔ قرآن کریم کی بیشتر آیات مبارکہ سے، بے شمار احادیث مبارکہ کے ذخیرہ سے صراحتاً یہ بات ثابت ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہے۔ آپ آخری پیغمبر ہے، آپ کے بعد کسی قسم کے کوئی نبی نے نہیں آنا، آپ کے بعد کسی قسم کے کوئی رسول نے نہیں آنا۔ نبوت کے سلسلے کا آغاز جناب آدم سے ہے، نبوت کے سلسلے کی انتہا جناب رسول اللہ پر ہے، نبوت کے محل کی پہلی اینٹ جناب آدم ہے، نبوت کے محل کی آخری اینٹ جناب رسول اللہ ہے۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اطہر پر نبوت کا محل کامل، مکمل اور اکمل ہو چکا ہے۔ اب اس محل میں کوئی اور نبی بن کے قیامت تلک کے لیے داخل نہیں ہو سکتا۔
اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سلسلے کو ختم کر دیا ہے۔ کوئی مسلمان جو حضور کی ذات اطہر پر کلمہ پڑھنے والا ہے، جو حضور کو نبی اور رسول تسلیم کرنے والا ہے، جو اللہ کی وحدانیت پر ایمان رکھنے والا ہے، وہ اگر پیغمبر کے بعد نبوت اور رسالت میں سے گنجائش کسی کے لیے رکھے گا، چاہے مستقل نبوت کی گنجائش رکھے، چاہے عارضی نبوت کی گنجائش رکھے، چاہے ذلی نبوت کی گنجائش رکھے، چاہے بروزی نبوت کی گنجائش رکھے، جون سا تصور بھی رکھے گا، اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں رہے گا، وہ دائرہ اسلام سے خارج ہو کر مرتد اور واجب القتل بن جائے گا، اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں۔ عقیدہ ختم نبوت قرآن کریم کی 100 آیات مبارکہ سے ثابت ہے۔ عقیدہ ختم نبوت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے 210 فرامین مبارکہ سے ثابت ہے، اور امت کا سب سے پہلا اجماع عقیدہ ختم نبوت پر ہوا ہے۔ امام العصر مولانا سید محمد انور شاہ کاشمیری رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب خاتم النبیین میں تحریر فرماتے ہیں کہ امت کا سب سے پہلا اجماع جناب سیدنا صدیق اکبر کے عہد خلافت میں، جناب سیدنا صدیق اکبر کی امامت میں، جناب سیدنا صدیق اکبر کی قیادت اور سیادت میں مسیلمہ کذاب کے قتل پر ہوا۔ مولانا محمد ادریس کاندھوی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب مسک الختام فی ختم نبوت سید الانام میں تحریر فرمایا ہے کہ امت مسلمہ کا سب سے پہلا اجماع اس بات پر منعقد ہوا کہ آپ کے بعد جو شخص نبوت کا دعویٰ کرے گا اسے واصل جہنم کر دیا جائے گا، اسے زندہ رہنے کا حق نہیں ہے، اسے اللہ کی دھرتی پر چلنے کا حق نہیں ہے۔ جو پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کا منکر ہو، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اپنی نبوت اور رسالت کا دعویٰ کرنے والا ہو، اسلام یہ کہتا ہے کہ یہ مرتد ہو چکا ہے، یہ واجب القتل ہو چکا ہے۔ عقیدہ ختم نبوت کی اہمیت دیکھیے۔ کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور نبوت میں اسلام کی حقانیت کے لیے، اسلام کے عروج کے لیے، اسلام کے کمال کے لیے، اسلام کی نشر و اشاعت کے لیے، اسلام کو پھیلانے کے لیے جتنی جنگیں لڑی گئی ہیں ان میں شہید ہونے والے صحابہ کرام کی تعداد 259 ہے، اور پیغمبر اسلام کے وصال کے بعد پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت و عظمت کے لیے، پیغمبر کی رفعت اور بلندی کے لیے، پیغمبر کی حرمت کے لیے، پیغمبر کی نبوت اور رسالت کے لیے، پیغمبر کی ختم نبوت کے لیے جناب صدیق اکبر کی امامت میں، جناب صدیق اکبر کی قیادت میں، جناب سیدنا صدیق اکبر کی سیادت میں، جناب صدیق اکبر کے عہد خلافت میں مسیلمہ کذاب کے خلاف یمامہ کے میدان میں جو جنگ لڑی گئی ہے ان میں شہید ہونے والے صحابہ کرام کی تعداد 1200 سے بھی بڑھ کر ہے، اور 700 صحابہ کرام وہ تھے جو قرآن مجید کے حافظ بھی، قرآن مجید کے قاری بھی، قرآن مجید کے عالم بھی۔ اتنی بڑی تعداد میں صحابہ کرام کا شہید ہو جانا
یہ عقیدہ ختم نبوت کی اہمیت کی دلیل ہے۔ ایک صحابی رسول کا تذکرہ کرنے لگا ہوں۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ہی صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین محافظ ختم نبوت بن چکے تھے، مجاہد ختم نبوت بن چکے تھے، شہید ختم نبوت بن چکے تھے۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حبیب بن زید انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قبیلہ بنو حنیفہ کے سردار مسیلمہ کذاب کے پاس دعوت اسلام دے کر بھیجا۔ جب حبیب بن زید انصاری رضی اللہ تعالی عنہ وہاں پر پہنچے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام پہنچایا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت پہنچائی، تو مسیلمہ کذاب نے کہا کہ آپ محمد بن عبداللہ کو اپنا نبی اور رسول تسلیم کرتے ہیں؟ حبیب بن زید انصاری نے جواب دیا کہ دل و جان سے تسلیم کرتا ہوں۔ مسیلمہ کذاب نے کہا کیا اپنے پیغمبر کے بعد مجھے بھی اپنا نبی اور رسول تسلیم کرتے ہو؟ حبیب بن زید انصاری نے جواب دیا تیری بات سننے سے میرے کان بہرے ہو چکے ہیں، مجھے یہ تیری بات گوارا نہیں ہے، میں سننے سے قاصر ہوں۔ چنانچہ وہ ظلم پر اتر آیا، بربریت پر اتر آیا، وحشت پر اتر آیا، بدامنی انتشار اور فساد پہ اتر آیا، قتل و غارت گری پر اتر آیا، وہ خون بہانے پر اتر آیا، وہ بدلہ لینے پر اتر آیا۔ چنانچہ وہ ایک ایک عضو کاٹتا چلا گیا۔ یہی سوال حبیب بن زید انصاری سے دہراتا چلا گیا، اور حبیب بن زید انصاری حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے گیت گاتا چلا گیا، حضور کی ختم نبوت پہ پہرا دیتا چلا گیا، حضور کی عزت و عظمت کے نعرے بلند کرتا چلا گیا، ایک ایک عضو کاٹتا چلا گیا۔ بالآخر حبیب بن زید انصاری کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے گئے۔ جناب حبیب بن زید انصاری شہید ہو گئے، لیکن انہوں نے شہید ہو کر دنیا والوں کو پیغام دے دیا کہ جب بات پیغمبر کی عزت کی آئے گی، پیغمبر کی عظمت کی آئے گی، پیغمبر کی رفت کی آئے گی، پیغمبر کی بلندی کی آئے گی، پیغمبر کی شان اور شوکت، پیغمبر کے مقام اور مرتبہ کی بات آئے گی، پیغمبر کی نبوت اور رسالت کی بات آئے گی، پیغمبر کی ختم نبوت کی بات آئے گی، پھر ہم اپنا کچھ بچا کر نہیں چھوڑیں گے، سب کچھ پیغمبر کے حوالے کر دیں گے۔ جان بھی پیغمبر کے حوالے، مال بھی پیغمبر کے حوالے، اولاد بھی پیغمبر کے حوالے، عزتیں بھی پیغمبر کے حوالے، سب کچھ پیغمبر کے حوالے۔ یہ صحابہ کا فیصلہ ہے، یہ صحابہ کا فیصلہ۔ ہاں، اللہ تبارک و تعالی رب العالمین ہے۔ کیا ہے بھائی؟ اللہ رب العالمین ہے، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین ہے، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو قرآن ملا ہے یہ قرآن ذکر للعالمین ہے، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی امت کو جو کعبہ اور قبلہ ملا ہے وہ بیت اللہ ہدی للعالمین ہے۔ یہ سب میرے پاک پیغمبر کی نبوت اور رسالت کی آفاقیت اور عالمگیریت کے دلائل۔ اس لیے کہ آپ کے علاوہ جتنے انبیاء علیہ السلام
اس دنیا میں تشریف لائے۔ تمام انبیاء علیہ السلام خاص زمانے کے لیے پیغمبر بن کے آئے، خاص قوم کے لیے پیغمبر بن کے آئے، خاص قبیلے اور برادری کے لیے پیغمبر بن کے آئے، خاص علاقے اور بستی کے لیے پیغمبر بن کے آئے، کسی خاص شہر کے لیے پیغمبر بن کے آئے، مخصوص زبان کے لیے پیغمبر بن کے آئے، مخصوص قوم کے لیے پیغمبر بن کے آئے، مخصوص علاقے کے لیے پیغمبر بن کے آئے، مخصوص ماحول، معاشرے اور سوسائٹی کے لیے پیغمبر بن کے آئے۔ لیکن قربان جاؤں میں اپنے محبوب پیغمبر پر، یا آمنہ کے لال عبداللہ کے در یتیم جب پیغمبر بن کے آئے تو میرا پیغمبر کائنات کا پیغمبر، میرا پیغمبر کائنات کا پیغمبر، میرا پیغمبر کون و مکان کا پیغمبر، میرا پیغمبر زمین و زمان کا پیغمبر، میرا پیغمبر عرض و سما کا پیغمبر، میرا پیغمبر شمس و قمر کا پیغمبر، میرا پیغمبر بر و بحر کا پیغمبر، میرا پیغمبر شجر و حجر کا پیغمبر، میرا پیغمبر چاند سورج ستاروں سیاروں کا پیغمبر، میرا پیغمبر جمادات نباتات حیوانات کا پیغمبر، میرا پیغمبر جن و انس کا پیغمبر، میرا پیغمبر ملائکہ کا پیغمبر، میرا پیغمبر اولین اور آخرین کا پیغمبر، میرا پیغمبر انبیاء اور مرسلین کا پیغمبر۔ خود حضور فرماتے ہیں ارسلت الی الخلق کافۃ وختم بی النبیون، میں تمام مخلوق کی طرف نبی بنا کر بھیجا گیا ہوں، اور اللہ نے میرے اوپر نبوت کے سلسلے کو ہمیشہ کے لیے بند کر دیا ہے۔ وختم بی النبیون۔ اب قرآن کریم کی آیت کی طرف آپ کو لے کر جانا چاہوں گا، صرف 2 آیتیں پیش کروں گا عقیدہ ختم نبوت پہ۔ ہاں پہلی آیت کریمہ، اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتے ہیں ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ و خاتم النبی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفقت دیکھیے، حضور کا پیار دیکھیے، حضور کی محبت دیکھیے، حضور کی اپنائیت دیکھیے۔ ایک غلام بکتا بکاتا آتا ہے حضور کی خدمت میں، حضور اس کو آزاد کر کے اپنا بیٹا بنا لیتے ہیں۔ اب جب حضور نے بیٹا بنا لیا، دنیا نے اسے زید بن حارثہ کی جگہ زید بن محمد کہنا شروع کر دیا۔ صحابہ بھی زید بن محمد کہہ رہے، عرب کا معاشرہ اور ماحول سوسائٹی بھی زید بن محمد کہہ رہی، جبکہ یہ عرب کے جاہلانہ معاشرے کی رسم تھی۔ عرب کے جاہلانہ رسومات میں سے ایک رسم یہ تھی کہ لے پالک بیٹے کو بھی حقیقی بیٹے کی جگہ پر شمار کیا جاتا تھا۔ مرنے کے بعد وراثت کے معاملے میں بھی، حلت و حرمت کے احکام کے معاملے میں بھی، جس طرح حقیقی بیٹے کی بیوی سے نکاح کرنا حرام، اسی طرح وہ لے پالک بیٹے کی بیوی سے بھی نکاح کو حرام سمجھتے تھے۔ اب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرسودہ روایات کے خاتمے کے لیے اس دنیا میں تشریف لائے تھے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام اسلام کی ترویج کے لیے اس دنیا میں تشریف لائے۔ آپ علیہ السلام جب تشریف لائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جہاں پر پیغمبر کے ہاتھوں سے دیگر رسومات باطلہ کا قلعہ کما کر دیا، وہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس رسم بد کا بھی استحصال حضور کے ہاتھوں سے فرما دیا۔ اب 2 طریقے اختیار کیے گئے، ایک قولی طریقہ زبان کے ذریعے سے، ایک عملی طریقہ حضور کی ذات کے ذریعے سے۔ پیغمبر اسلام پہ وحی اترتی ہے، وَمَا جَعَلَ أَدْعِيَاءَكُمْ أَبْنَاءَكُمْ، یہ قولی طریقہ فرمایا کہ تمہارے منہ بولے بیٹے تمہارے حقیقی بیٹے نہیں بن سکتے۔ ذَلِكُمْ قَوْلُكُمْ بِأَفْوَاهِكُمْ، یہ تمہاری منہ کی باتیں ہیں۔ اب دوسرا طریقہ، صحابہ فرماتے ہیں، حضرت عبداللہ بن عمر
کہ ہم زید بن محمد کی جگہ دوبارہ زید بن حارثہ کہنے لگے، ہمیں بات سمجھ میں آ گئی، لیکن مشرکین مکہ ابھی بھی زید بن حارثہ کو زید بن محمد کہہ رہے ہیں۔ جناب زید کا نکاح ہوا، حضرت زینب سے ان بن ہو گئی، طلاق کی نوبت آ گئی۔ اب جناب زید بن حارثہ نے طلاق دے دی، تو قرآن کریم میں اللہ ارشاد فرماتے ہیں فلما قضا زید منہا وطرا زوجناکہا لکی لا یکون علی المؤمنین حرج فی ازواج ادعیائہم اذا قضوا منہن وطرا۔ فرمایا جس وقت جناب زید طلاق دے کر فارغ ہو چکے، اے محبوب ہم نے آپ کا نکاح ان کی بیوی حضرت زینب سے کر دیا۔ اللہ فرما رہے ہیں ہم نے نکاح کر دیا، لِكَيْ لَا يَكُونَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ حَرَجٌ فِي أَزْوَاجِ أَدْعِيَائِهِمْ، تاکہ دنیا والوں کو سمجھ میں آ جائے کہ لے پالک بیٹے کی بیوی سے نکاح کرنا حرام نہیں ہے، شریعت میں اس کی اجازت ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح ہو چکا، اب مشرکین مکہ کے ماحول، معاشرے اور سوسائٹی میں کوحرام برپا ہو گیا۔ العیاذ باللہ، محمد بن عبداللہ نے اپنے بیٹے کی بیوی سے نکاح کر لیا ہے، کوحرام برپا ہے۔ اب اللہ تبارک و تعالی نے اپنا فیصلہ سنوا دیا، فرمایا کہ تم کون ہوتے ہو یہ کہنے والے کہ زید بن حارثہ میرے پیغمبر کا بیٹا ہے، ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین۔ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم بشمول زید بن حارثہ کے تم میں سے کسی مرد کے باپ نہیں ہیں۔ اللہ پھر ہیں کون؟ فرمایا ولیکن رسول اللہ وخاتم النبیین، یہ میرے محبوب پیغمبر ہیں اور خاتم النبیین ہیں۔ خاتم النبیین کی تفسیر کیا ہے، وضاحت کیا ہے؟ خاتم اس کا مادہ ہے ختم۔ اللہ نے اسی مادے سے جڑے الفاظ قرآن کریم میں ایک جگہ نہیں بیشتر مقامات پر بیان کیے ہیں۔ کہیں اللہ یوں ارشاد فرماتے ہیں ختم اللہ علی قلوبہم، اللہ نے ان کے دلوں پر مہر لگا دی۔ کہیں اللہ یوں ارشاد فرماتے ہیں ختم علی قلوبکم، اللہ نے تمہارے دلوں پر مہر لگا دی۔ کہیں اللہ یوں ارشاد فرماتے ہیں ختم علی سمعہ وقلبہ، اللہ نے ان کے کانوں اور دل پر مہر لگا دی۔ کہیں اللہ یوں ارشاد فرماتے ہیں الیوم نختم علی افواہہم، اللہ نے ان کے منہ کے اوپر مہر لگا دی، آج کے دن ہم ان کے منہ پر مہر لگا دیں گے۔ کہیں اللہ یوں ارشاد فرماتے ہیں فَإِن يَشَإِ اللَّهُ يَخْتِمْ عَلَىٰ قَلْبِكَ، اگر اللہ چاہتا تو آپ کے دل پر مہر لگا دیتا۔ کہیں اللہ یوں ارشاد فرماتے ہیں رحیق مختوم، مہر لگائی ہوئی خالص شراب۔ کہیں اللہ یوں ارشاد فرماتے ہیں ختامہ مسک، اور اس کی مہر مشک پر جمتی ہے۔ بے شمار مقامات پر اللہ نے ختم کے لفظ کا ذکر فرمایا ہے۔ اب اس کا معنی کیا ہے؟ اس کا معنی یہ ہے کہ کسی چیز کو ایسے طور پر بند کر دینا کہ اندر سے کوئی چیز باہر نہ نکل سکے، باہر کی کوئی چیز اندر نہ آ سکے۔ اب جب یہ معنی سمجھ میں آ گیا، آئیے چلتے ہیں خاتم النبیین کی طرف۔ خاتم النبیین کا معنی کیا ہوگا؟ فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی نے پیغمبر کے ذریعے سے نبوت کے سلسلے کو ختم کر دیا ہے۔ اول الرسل آدم و آخرہم محمد، پہلے پیغمبر جناب آدم ہے، آخری پیغمبر جناب رسول اللہ ہے۔ اس محل کی پہلی اینٹ جناب آدم ہے، آخری اینٹ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ نبوت کا محل کامل، مکمل اور اکمل ہو چکا ہے۔ اللہ نے نبوت کے سلسلے کی ایسے طور پر بندش کر دی ہے، مہر لگا دی ہے۔ اب اندر سے کوئی نبی باہر نہیں جا سکتا اور باہر کا کوئی شخص اس میں داخل نہیں ہو سکتا۔ سلسلہ بند کر دیا گیا ہے۔
نبوت کے سلسلے کو کلوز کر دیا گیا ہے، نبوت کے سلسلے کی انتہا کر دی گئی ہے۔ ولیکن رسول اللہ و خاتم النبیین، لیکن اللہ کے رسول اور نبیوں کے خاتم ہیں۔ ہاں، پیغمبر خاتم بھی ہیں، پیغمبر خاتم بھی ہیں۔ خاتم کا معنی نبیوں کے سلسلے کو ختم کرنے والے ہیں، خاتم کا معنی نبیوں کے سلسلے پہ مہر ہیں۔ اور یاد رکھو کہ مہر کسی چیز کی بندش کے لیے لگائی جاتی ہے، کسی سلسلے کو کلوز کرنے کے لیے لگائی جاتی ہے، مہر سب سے آخر میں لگائی جاتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبوت کے سلسلے پر مہر لگا کر دنیا والوں کو پیغام دے دیا کہ اب یہ آخری پیغمبر ہیں، قیامت تک کوئی نہیں آئے گا۔ دوسری آیت مبارکہ وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ قَالَ أَقْرَرْتُمْ وَأَخَذْتُمْ عَلَىٰ ذَٰلِكُمْ إِصْرِي قَالُوا أَقْرَرْنَا قَالَ فَاشْهَدُوا وَأَنَا مَعَكُم مِّنَ الشَّاهِدِينَ۔ ایک جلسہ وہ ہے جو میں اور آپ منعقد کرتے ہیں، جس میں ہمارے پیر آتے ہیں، ہمارے مرشد آتے ہیں، ہمارے رہنما آتے ہیں، ہمارے پیشوا آتے ہیں، ہمارے مقتدا آتے ہیں، ہمارے بڑے آتے ہیں، مذہبی سکالر آتے ہیں، واعظ آتے ہیں، خطیب آتے ہیں، ادیب آتے ہیں، آ کر گفتگو کرتے ہیں۔ میں اور آپ سماعت کرنے والے سامعین میں ایک جلسہ میرا اور آپ کا، قربان چاہوں ایک جلسہ وہ ہے جسے رب العالمین نے منعقد کیا ہے، اور سماعت کرنے والے، سننے والے، سامعین کی جماعت میں کوئی عام لوگ نہیں ہیں، کم و بیش 1,24,000 انبیاء کی ارواح ہے۔ اور یہ جلسہ کب منعقد ہو رہا ہے؟ کائنات کی تخلیق سے پہلے، آدم کی تخلیق سے پہلے، انبیاء کی تخلیق سے پہلے، زمین و زمان سے پہلے، کون و مکان سے پہلے، ارض و سما سے پہلے، بر و بحر سے پہلے، شمس و قمر سے پہلے، شجر و حجر سے پہلے، چاند سورج ستاروں سیاروں سے پہلے، جمادات نباتات حیوانات سے پہلے، سمندروں کی گہرائیوں سے پہلے، پانی سے پہلے، ہوا سے پہلے، مٹی سے پہلے، آسمان سے پہلے، زمین سے پہلے، ہر چیز سے پہلے یہ جلسہ منعقد ہو رہا ہے۔ سننے والے 1,24,000 انبیاء، صدارت کرنے والے بھی اللہ ہیں، اور بات کرنے والے، گفتگو کرنے والے بھی اللہ ہیں، اور عنوان میرے پاک پیغمبر کی ختم نبوت ہے۔ عنوان کیا ہے بھائی؟ میرے پیغمبر کی ختم نبوت ہے۔ اللہ فرما رہے ہیں وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ۔ اے میرے نبیو، میں تمہیں عزتیں دوں گا، عظمتیں دوں گا، رفتیں دوں گا، بلندیاں دوں گا، شان دوں گا، شوکت دوں گا، مقام دوں گا، مرتبہ دوں گا، تمہیں نبوت دوں گا، رسالت دوں گا، کتابیں دوں گا، تمہیں سب کچھ دوں گا، لیکن ایک وعدہ ہے، ثم جاءکم رسول مصدق لما معکم، پھر میرا آخری پیغمبر آئے گا جو تمہاری نبوت کی بھی تصدیق کرنے والا، تمہاری کتابوں کی بھی تصدیق کرنے والا۔ وعدہ یہ دو کہ تم نے اس پر ایمان بھی لانا ہے اور اس کی مدد و نصرت بھی کرنی ہے۔ وعدہ لینے والا اللہ ہے، جن سے وعدہ لیا جا رہا وہ انبیاء علیہ السلام کی جماعت۔ اب اللہ نے فرمایا قال اقررتم، کیا سب اقرار کرتے ہو؟ واخذتم علی ذلکم اصری، پکا وعدہ کرتے ہو؟ یہ تاکید کی بات ہے۔ جب اللہ نے فرما دیا اقررتم تو بات ختم ہو گئی، لیکن اللہ نے پھر فرمایا واخذتم علی ذلکم اصری، کچا نہیں پکا وعدہ۔ انہوں نے فرمایا قالوا اقررنا، پکا وعدہ۔ اللہ پکا وعدہ ہو گیا،
جب پکا وعدہ ہو گیا تو بات تو کلوز ہونی چاہیے تھی، ختم ہونے چاہیے تھی، لیکن سلسلہ آگے بڑھتا ہے۔ قال فاشهدوا وانا معكم من الشاهدين، اللہ فرماتے ہیں اے نبیو تم بھی گواہ بن جاؤ، میں بھی تمہارے ساتھ گواہ بن رہا ہوں۔ محمد تمہارا بھی نبی ہے، قیامت تک آنے والی انسانیت کا بھی نبی ہے، تمہارا بھی نبی، قیامت تک آنے والی انسانیت کا بھی نبی۔ اللہ فرماتے ہیں تم بھی گواہ بن جاؤ، میں بھی گواہ ہوں۔